الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج الصالحین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکات عالیہ، ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ہم شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے منعقد کی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایسی نعمتوں اور جمال و کمال سے نوازا کہ ہر انسان ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا سکتا ہے، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے مشرق میں رہتا ہو، چاہے مغرب میں رہتا ہو، چاہے شمال میں رہتا ہو، چاہے جنوب میں رہتا ہو، چاہے وقت کا سائنسدان ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کاشتکار ہو، وقت کا حاکم ہو، جرنیل ہو، مجاہد ہو، وائز ہو، جو بھی ہو، اس کو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ اور اسوہ مل سکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی ایسی کامل اور مکمل زندگی تھی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی کامل زندگی مل نہیں سکتی۔ آپ ذرا بڑے بڑے سائنسدانوں کی زندگی کے متعلق پڑھ کر دیکھیں، لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ نیوٹن نے یہ کارنامہ انجام دیا، آئنسٹائن نے فلاں کارنامہ انجام دیا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر زندہ رہتا تو کچھ اور بھی کر دکھاتا،
کیا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی ادھوری تھی. وقت کے بڑے سے بڑے جرنیل کو دیکھیں، لوگ ان کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے فتوحات کی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی. اگر کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو کچھ اور علاقوں پر بھی قبضہ کر لیتا، یعنی اس کی زندگی بھی ادھوری. اسی طرح آپ جس کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں آپ کو وہ ادھوری نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی وہ کام نہ کر سکے جس کی وہ تمنا رکھتے تھے. لیکن عزیزان محترم، تاریخ انسانیت میں صرف ایک ایسی مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی ہستی بھی تھی جس کی زندگی کامل اور مکمل تھی. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا، لوگو جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا. کیا میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے؟ اس کے جواب میں پورا مجمع کہتا ہے کہ آپ نے اس امانت کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ کا جو حق تھا آپ نے ادا کر دیا ہے. اس وقت اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا، میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا. پوری تاریخ انسانیت میں ایک ایسی مثال ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور مثال نہیں دے سکتے. لوگ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. بھائی اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہو تو کامل ہستی کو آئیڈیل بناؤ، جس کی زندگی ادھوری، جن کے مقاصد ادھورے اور جن کے کام ادھورے، وہ کہاں آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ تو پتا چلا میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ کے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، خود سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، مفہوم اور خلاصہ یہ کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے معاون ہیں. اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے. اللہ کا خلیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے. اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مالک و مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا، مالک و مولا اب عبادت کرنے والا بھیج دے. مسجد میں نے بنا دی، اب عبادت سکھانے والے کو بھیج دے. مدرسہ میں نے بنا دیا، اب علم پڑھانے والے نبی کو بھیج دیجئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کائنات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سرکار دو عالم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بن کر دنیا میں آئے.
ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جا رہی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دعا کب مانگی گئی؟ 3000 سال قبل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 سال قبل یہ دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3000 سال کے بعد اللہ اپنے محبوب جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم الانبیاء ہیں، سرور کبریاء ہیں، کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب، قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی، دامت برکاتہم عالیہ، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو صبح کا وقت تھا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صبح جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے وقت بھی ایسا پسند کیا جب اندھیرا دور ہو رہا تھا، ہر طرف روشنی آ رہی تھی۔ یہ انسانیت کے نام ایک پیغام تھا کہ اے لوگو، اب دنیا میں شرک اور کفر کی ظلمت ہمیشہ کے لیے چھٹ گئی، ہدایت کی روشنی آ چکی ہے، لہذا اب سورج طلوع ہو چکا ہے جو پوری دنیا میں ایمان اور توحید کو پہنچا دے گا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کسرا کا جو محل ہے اس میں کنگرے وہ ٹوٹے، اور شام کی جو پہاڑیاں ہیں اس میں روشنی دیکھی گئی۔ محدثین کرام نے لکھا ہے جہاں تک وہ روشنی دیکھی گئی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں اس جگہ تک دین اسلام کو پھیلنا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روشنی کے ذریعے دکھلا دیا کہ میرے محبوب کی مبارک زندگی میں وہاں تک دین پھیل جائے گا۔ بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین ہر پکے اور کچے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کسرا کے کنگرے، جو محل کے کنگرے تھے جو ٹوٹے، اس کی کیا حکمت تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے کنگرے ٹوٹے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں، وقت کے اتنے بادشاہوں کے تاج اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا رحمت والا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہمیں مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت سے قبل آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس میں بھی حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھا دیا۔ دیکھیے، بچے کو باپ تربیت دے کر بڑا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی تربیت کی وجہ سے بیٹے نے یہ کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کمالات عطا فرمائے، کل کو یہ کمالات کسی اور کی طرف منسوب نہ ہوں، کہنے والے یہی کہیں کہ یہ تھے یتیم، مگر رب ذوالجلال نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، ان کو وہ کمالات عطا فرمائے جس کا کوئی دوسرا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم،
ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گو کے ان پڑھ ہیں مگر دنیا اور کائنات کے دقیقہ دان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر میں بے سایہ بنایا مگر حقیقت میں پوری انسانیت کے لیے آپ سایہ بن کر تشریف لائے تھے۔ عزیزان محترم، دوران حمل برکات کی ظہور، سرکار دو عالم علیہ السلام ابھی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں آب زمزم بھرنے کے لیے آتی تو پانی سطح زمین سے اوپر کنارے پر آ جاتا، میں آسانی سے پانی بھر لیتی، اور جب میں واپس چلی جاتی تو پھر پانی نیچے چلا جاتا۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے زمانہ حمل میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی جو عورتیں عام عورتوں کو جو حمل کی تکالیف ہوتی ہیں، میں ان تمام تکالیف سے محفوظ تھی۔ فرماتی ہیں جب میرے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے کا دستور تھا کہ بچوں کو پالنے کے لیے دیہاتوں کی دائیوں کے حوالے ان بچوں کو کر دیا جاتا تھا تاکہ بچہ کھلے ماحول میں پلے بڑھے اور اچھی زبان سیکھے۔ چنانچہ دیہاتوں سے دائیاں آتی اور بچوں کو لے جاتی اور ان کے باپ سے اجرت لے کر ان کی پرورش کیا کرتی تھی۔ بنو سعید ایک قبیلہ تھا اور اس قبیلے کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر میں بہت غربت تھی، ان کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے، گویا قحط سالی کا سما تھا۔ وہ بھی مکہ مکرمہ پہنچی تاکہ کوئی بچہ وہ بھی لے اور اس کی پرورش کرنے پر انہیں کچھ اجرت ملے۔ ان کی سواری بڑی آہستہ آہستہ چلتی تھی، چنانچہ ان کے قبیلے کی باقی عورتیں جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں اور انہوں نے امیر زادوں کو اپنی گود میں لے لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ پہنچی، ان کو پتا چلا کہ امیر زادوں کے بچے تو دائیاں لے چکی ہیں، البتہ ایک یتیم بچہ ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کے باپ کا تو سایہ بھی نہیں ہے اس پر، جو اس کی تربیت کے عوض مجھے کچھ دے گا۔ فرماتی ہیں میں سوچنے لگی اور میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بچے کو تو دیکھوں کہ کیسا ہے۔ اس وقت بچہ سویا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر تھی۔ جب میں نے چادر کو ہٹایا تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ فرماتی ہیں اس کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ میرے دل نے کہا حلیمہ تجھے مال اور دولت ملے نہ ملے، جو اس بچے کی مسکراہٹیں ملیں گی وہ تیرے دل کو سکون سے بھر دیں گی۔ چنانچہ میں نے بے اختیار بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اب اس کو نیچے لٹانے کے لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے خاوند سے کہا لے کر چلتے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس اپنے گاؤں کی طرف آنے لگے۔ فرمان دیتی ہیں کہ اس سواری نیچے بیٹھی تھی، میں اس کے اوپر بیٹھی تھی۔ اب مجھ سے آگے میرا خاوند بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ سواری کو چلائے اور ہم گھر جائیں، لیکن ایک عجیب بات پیش آئی۔ جیسے ہی میرے میاں آگے بیٹھے، سواری کو اٹھانے کے لیے اس کی لگام ہلائی اور کھینچا تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کو ڈنڈے لگانے لگے مگر وہ اٹھتی ہی نہیں تھی، جبکہ پہلے وہ اشارے سے اٹھتی تھی۔ چنانچہ پریشانی میں میرے خاوند نیچے آئے۔ جیسے ہی وہ نیچے اتر کر سواری اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فرماتی ہیں میرے خاوند نے اس کو نیچے بٹھایا اور وہ آگے بیٹھے۔ اب پھر انہوں نے سواری کو اٹھایا لیکن سواری بیٹھی رہی۔ عزیزان محترم،
یہ معاملہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ آخر اسی پریشانی میں میرے خاوند نے کہا حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھ جاؤ اور میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، شاید بوجھ کا کوئی مسئلہ ہو۔ چنانچہ اس نے جب حلیمہ کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا اور سواری کو اٹھایا تو اس نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں اس کی پشت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور جب یہ بات تھی تو پھر سواری کیسے چل سکتی تھی؟ چنانچہ کائنات کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سواری کے آگے بٹھایا گیا، سواری نے چلنا شروع کیا۔ فرماتی ہے میری سواری اتنی تیزی سے دوڑی کہ دوسری دائیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئی۔ جب میری سواری ان سواریوں سے آگے نکلی تو ایک عورت نے مجھ سے پوچھا حلیمہ پہلے تو اتنی دیر سے پیچھے تھی، اب بھاگ کر آگے نکلی جا رہی ہو، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ کیا خوب جواب دیا، میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سواری پر سوار بدل گیا ہے۔ فرماتی ہیں میں دوسروں سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے، اور بکریوں کے تھن روزانہ دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ ہمسائیوں کی عورتیں آتی، کہتی اے حلیمہ یہ بتاؤ تمہاری بکریاں کہاں چرنے جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی بکریوں کو وہاں بھیجیں، وہ بھی گھاس چریں اور زیادہ دودھ دیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری عظمتیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے تھی۔ ان کی برکتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں محبوب کی پرورش فرمائی۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک پرکیف لوری تھی۔ عام طور پر عورتیں لوریاں دیتی ہیں، اور یاد رکھ لیجئے جب بچے کو لوری دیں، جھولا دیں، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ تو ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ اب فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بچے کو لوری دیں، بچے کو جھولا دیں تو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ الحمدللہ ایک مرتبہ جب ہم اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اب حلیمہ سعدیہ کو دیکھیے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے کے لیے بہت ہی عجیب اور پرکیف لوری دیا کرتی تھی۔ وہ فرمایا کرتی تھی اے پروردگار عالم، جب تو نے مجھے سرکار دو عالم علیہ السلام جیسا بچہ عطا فرمایا تو اب مہربانی فرما کر اس عطیے کو دوام اور بقا بھی عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات و مقامات اعلیٰ میں مزید ترقی فرما کر بلندیوں کی انتہائی منزل پر فائز کر دے، اور دشمنوں کی جو سازش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، راست بازی اور حق کی تاثیر سے بے اثر اور باطل بنا دے۔ جب وہ اپنی بکریوں کا چرنے کے لیے بیچتی تھی تو اپنی بیٹی شیما کو ساتھ بھیجا کرتی تھی۔ ابھی وہ چھوٹی نابالغ بچی تھی، اس لیے وہ اسے بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ ایک دن ماں نے کہا اب شیما بہت دیر ہو گئی ہے، تم ابھی بکری چرانے نہیں گئی؟ اس نے کہا امی میں اکیلی ہوں، بکریاں زیادہ ہیں، مجھ سے سنبھلتی نہیں، میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیج دو۔ عزیزان محترم، گرمی کا موسم، سارا دن بھاگ بھاگ کر شیما جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، دودھ شریک بہن ہے، وہ کہتی ہے میں تھک جاتی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹی گھر میں تو اور کوئی نہیں ہے جسے میں تمہارے ساتھ بھیج دوں، اس لیے تجھے اکیلا ہی جانا پڑے گا۔
اس نے کہا امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ جب ماں نے مجبور کیا تو شیما کہنے لگی امی ایک شرط پر بکریاں چرانے جاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی وہ کیا؟ شیما نے کہا جی میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دو، میں بکریوں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی ایک بکریوں کو چرانا اور دوسرا بچے کو سنبھالنا، یہ دونوں کام بیک وقت تم کیسے کرو گی؟ اس نے کہا امی اگر اکیلی جاؤں گی تو بکریاں نہیں سنبھال سکوں گی، اور اگر ساتھ بھائی کو لے گئی تو بکریاں سنبھال لوں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ذرا مجھے بتاؤ اس میں راز کیا ہے؟ آخر تم بھائی کو ساتھ لے کر کیوں جانا چاہتی ہو؟ ذرا کھل کے بتاؤ۔ شیما نے کہا امی ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے دیکھا کہ بکریوں نے تھوڑی دیر میں جلدی جلدی چر کے گھاس کھا لی، اور جس جگہ میں اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھی تھی بکریاں بھی واپس آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ باقی وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان جانوروں کے دلوں میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور چاہت پیدا فرمائی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنے اعلان نبوت نہیں کیا، 40 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ نے اپنے قول و فعل اور عمل سے یہ بات بتا دی کہ مکے میں اگر کسی امین کو دیکھنا ہے، مکے میں کسی صادق کو دیکھنا ہے، مکے میں کسی باحیا کو دیکھنا ہے، کسی باکردار انسان کو دیکھنا ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھ لے۔ اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا، لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں پر نصب کروں، لیکن کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کام میں دوسرے کے سپرد کیسے کروں۔ آخر آپس میں ایک فیصلہ ہوا کہ کل جو شخص ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب ہیں وہ سب سے پہلے ان کو نظر آئے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ ہمارے جھگڑے کو نمٹا دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور چاروں کونے 4 مختلف سرداروں کے ہاتھ میں دے دیے اور فرمایا کہ اب اسے حجر اسود کو نصب کرنے کی جگہ کے پاس لے چلے۔ جب اس جگہ پر لائے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال دانشمندی کے ساتھ خود حجر اسود کو اٹھایا اور اسے نصب کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اس قدر پر رونق تھا، اس قدر برکت والا تھا، اس قدر پر کیف تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ اپنا سودا کر لیتا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہودیوں نے کہا آپ ہماری طرف سے جا کر سوال پوچھیں۔ چنانچہ وہ بارگاہ رسالت میں سوال پوچھنے کے لیے آئے، لیکن جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو سوال پوچھنے کے بجائے کہنے لگے اے اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ جب یہودیوں کو پتا چلا تو وہ انہیں کہنے لگے ہم نے تو تجھے چن کر بھیجا تھا، لیکن تم نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہماری ناک کٹوا دی۔ تم نے یہ کیا کیا کہ تم بھی ان کے ماننے اور چاہنے والے بھی بن گئے۔ جواب میں انہوں نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
اشارہ کر کے کہا ارے ذرا اس چہرے کو تو دیکھو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ علامہ قرطبی علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی دیکھنے کی تاب نہ لا سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت ہے، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اس رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چنانچہ نیچے دیکھا تو مجھے عرب کا چاند نظر آیا، جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا۔ فرماتے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، میں کیا کروں؟ میں کبھی محبوب کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، پھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ عزیزان محترم، بالآخر وہ کہنے لگا کہ میرے دل نے یہ فیصلہ دے دیا، اے آسمان کے چاند، مانا کہ تو بڑا خوبصورت ہے، تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے جو حسن و جمال میرے آقا کے چہرہ انور پر ہے وہ حسن و جمال تیرے پاس بھی نہیں۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند پر ہیں چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کرام رات کو اپنے گھر سے اٹھتے، ان کی طبیعت اداس ہوتی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا دل کرتا تو وہ گھر سے نکل کر اللہ کے محبوب کے دروازے پر آ جاتے، کئی گھنٹوں اس لیے انتظار میں کھڑے رہتے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اور ہم اپنے دن کی ابتدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے کریں گے۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں تاکہ طبیعت باغ مدینہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی بڑے دور سے آیا کرتے تھے، جب بھی آتے سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کرتے، آپ کا کچھ کلام سنتے پھر واپس چلے جاتے۔ مدتوں تک یہ کام جاری رہا۔ انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی بات نہ پوچھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا، ان کو اپنے پاس بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا سب لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ بات پوچھتے ہیں، لیکن اے میرے غلام تم آتے ہو محفل میں بیٹھ کر چلے جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے کہ جب میں اپنے گھر سے آتا ہوں تو فقط میں آپ کے دیدار کی نیت سے آتا ہوں، یہاں حاضر ہو کر آپ کے پر انوار چہرے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے جتنی خوشی اس حدیث پاک سے ہوئی اتنی خوشی مجھے کبھی کسی اور خبر سے نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کل جہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم،
سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کی تعریف کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خوبصورت چہرہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی عورت نے کوئی بچہ جنا نہیں ہے۔ آپ جس طرح عیبوں سے پاک ہو کر دنیا میں آئے، جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن و جمال دے کر پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، امام بوصیری علیہ رحمت الرحمن قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت و سیرت میں عالی مرتبے پر فائز کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ پوری دنیا میں ان کے محاسن کا کوئی شریک نہیں۔ حسن و جمال میں اس کا جوہر ایسا فرد کل ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام جہاں انسان اللہ کے محبوب سے پیار کرتے، وہاں جمادات بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کو محبوب رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے، ایک کا نام متکلم تھا اور دوسرے کا نام متقی تھا۔ ایک کو متکلم اس لیے کہتے تھے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ملنے تشریف لاتے اور وہ پتھر آپ کو دیکھتا تو فوراً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام متکلم رکھا تھا۔ دوسرا پتھر وہ تھا جسے تقیے کے طور پر آپ استعمال کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کا نام متقی تھا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام نباتات وہ بھی آپ سے پیار کرتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم خود دیکھتے تھے کئی جگہوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھڑے ہوئے اور درخت آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور سجدہ ریز ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب تمیم داری مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک منبر بنایا اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر تشریف فرما ہوا کریں اور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام جب منبر پر کھڑے ہوئے تو ہم نے بچے کی طرح رونے کی آواز سنی۔ ہم حیران ہوئے، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب اترے اور جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے قریب آئے، آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ کھجور کا تنا اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ ہچکیاں لے کر چپ ہو جاتا ہے۔ کھجور کا تنا اس لیے رو رہا تھا کہ آقا اب ممبر بن گیا ہے، آپ اس پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مجھے اب آپ کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی۔ علماء نے لکھا، چونکہ اس تنے کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہو گئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی محبوب تھے۔ حدیث پاک میں آیا حجت الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم علیہ السلام جب رمی جمار سے فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی تھی، چنانچہ قربانی کرنے کے لیے اونٹ لائے گئے۔ دو اونٹ، وہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر اونٹ چاہتا ہے اللہ کے محبوب جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو سب سے پہلے میرے گلے پر آپ کے مبارک ہاتھوں سے چری پھرے۔ عزیزان محترم، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا ہے۔ جب ہرنی نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فریاد کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ اس پہاڑ کے دامن میں ہے، اب اسے دودھ پلانے کا وقت آ گیا ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے محبوب نے اس یہودی سے کہا، اس نے دل میں سوچا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، وہ ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو یہودی کے پاس پہنچا دیا۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام انسانوں کے بھی محبوب۔ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ عاشقین کی جماعت تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ دیدار کرتے تھے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی ہیں میدان جہاد میں اتنے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی میدان جہاد میں اتنے زخمی تھے، غشی طاری ہونے کو تھی، اتنے میں ایک صحابی ان کے پاس آئے، عرض کرنے لگے تمہاری کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کس چیز کی؟ کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آخری وقت میں اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لوں۔ چنانچہ اس صحابی نے ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہے۔ انہوں نے صحابی کو نیچے کیا، ان سے کہا کہ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں۔ اس مجاہد نے جیسے ہی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو آنکھیں کھولی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، پھر اپنی جان اللہ عز و جل کے حوالے کر دی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو سرکار دو عالم علیہ السلام سے کس قدر محبت تھی، وہ عشق کے امام ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسری نیک بیوی، اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو سیدنا صدیق اکبر تڑپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کون کون سی؟
عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یعنی میری اولاد آپ کی خدمت کرتی رہے۔ دیکھیں انسان کے پاس جان، مال اور وقت، تین چیزیں، یہ تینوں چیزیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب پر قربان کر دی۔ ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوچنے لگے کہ آج ایسا موقع ہے کہ میں آج صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کا سارے مال کو آدھا آدھا تقسیم کیا، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا مال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، آدھا مال اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ نے اپنے گھر میں جو کچھ ساز و سامان تھا وہ سب کا سب لے کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، خود ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروانے کے لیے شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ زندگی کا مزہ اسی محبت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت ہو کہ انسان اپنا کام اللہ کے محبوب کے مبارک طریقے کے مطابق انجام دے، اسے ہر لمحہ یہ فکر دامنگیر رہے میرا لباس، میرا کھانا، میرا پہننا، میری رفتار، میری گفتار، میرا کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اگر یہ محبت نصیب ہو جائے تو پھر ہمارے بھی نصیب کھل جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی ہی محبت نصیب تھی۔ ہمارے شیخ طریقت کی تعلیمات کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، جس محفل میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کی قربانی پیش کی، اس محفل میں اب ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سیدنا جبرائیل امی حاضر ہوئے، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا اے جبرائیل آج تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ جبرائیل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو بکر کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوا ہے کہ آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کس قدر قدردان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی بچیاں بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ سیدہ اسماء جو صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے ذمہ ڈیوٹی تھی کہ غار ثور میں جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہیں کھانا پہنچا دینا، چونکہ آپ کی عمر چھوٹی ہے، کسی کا اس طرح دھیان بھی نہیں جائے گا۔ چنانچہ پہلے دن انہوں نے کھانا پہنچا دیا۔ جب دوسرا دن کھانا پہنچانے کے آئیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت اسماء کے ماتھے پر زخم کا نشان ہے اور ان کی طبیعت اداس اور غم زدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسماء کیا بات ہے، آج تو غم زدہ لگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟
عرض کیا اللہ کے محبوب جب میں کل یہاں سے کھانا دے کر گئی، راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا، مجھے پکڑا، پوچھا اے ابو بکر کی بیٹی تجھے پتا ہوگا کہ جہاں تمہارا باپ ہے وہیں اللہ کا رسول ہے، بتاؤ کیا تمہیں پتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے سچ بولا، میں نے کہا ہاں پتا ہے۔ اللہ نے سچ بلوایا، اگر وہاں کوئی اور بات کہہ دیتی تو لوگ کہتے کہ اگر ایک بہن ایسی بات کہہ سکتی ہے تو دوسری بہن بھی جھوٹ بول سکتی ہے، نہیں بلکہ صدیق کی بیٹی ہے اور صدیقہ کی بہن ہے، لہذا کیسے جھوٹ بول سکتی تھی؟ عزیزان محترم، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے سچ بولا، کہا مجھے پتا ہے۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ، میں نے کہا میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں بڑا ماروں گا۔ اس نے اتنا بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن میں بھی ڈٹی رہی کہ مجھے نہیں بتانا۔ اچانک اتنا زور سے اس نے تھپڑ مارا کہ میں نیچی چٹان پر جا گری، میرے ماتھے سے خون نکل آیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یا اللہ کے محبوب، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پھر کھڑا کیا اور کہنے لگا اسماء میں تجھے جان سے مار دوں گا، بتا تمہارے رسول کہاں ہیں؟ میں اس وقت جواب دیا ابو جہل میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحابہ اور صحابیات کس قدر سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، دین سے ان کو کس قدر چاہت تھی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے شہزادے کو دنیا کے معاملے کے لیے تو تیار کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے کے لیے آج ہماری تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کو بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے تیاری کیجیے۔ مدینے کی عورتیں اپنے مردوں کو تیار کر رہی تھیں۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے، اس کے خاوند پہلے شہید ہو چکے ہیں، اب گھر میں کوئی بڑا نہیں جس کو تیار کر کے وہ جہاد کے لیے بھیج سکے۔ چنانچہ بچے کا چہرہ دیکھ کر وہ رونے لگی کہ اگر کوئی بڑا مرد ہوتا تو میں بھی اسے تیار کر کے اپنے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتی۔ روتے روتے جب ان کی طبیعت بہت ہلکان ہوئی، اپنے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنے بیٹے کو ڈال کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ جہاد کیسے کر سکتا ہے؟ کہنے لگی یا اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجیے۔ مجاہد لڑنے کے لیے جائے گا، سامنے سے دشمن تیروں کی بارش کرے گا تو مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے گا۔ اس طرح میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام تو آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابیات کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے لیے تیار نہیں، مدرسوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں دنیا کے لیے ہم سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سنتیں سیکھنے کے لیے نہ وقت ہے نہ ہمارا ایک ذہن ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے تیار کریں، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ عزیزان محترم، ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، یا تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔
آج ہم پہلا جملہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دو. جب ہم کسی سے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، اور اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو بدلہ لے لو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری ذات سے کسی تکلیف پہنچی ہے تو پہلے تو وہ مجھ سے بدلہ لے، اور اگر وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا تو پھر مجھے معاف کر دے. ابھی دیکھیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں. کس سے مخاطب ہیں؟ صحابہ سے. وہ صحابہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت اور بڑی چاہت سے پیش آتے ہیں. کسی صحابی کے ذہن میں بدلہ لینے کی کیسے جرأت ہو سکتی تھی؟ مگر ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر میرا حق ہے. آپ نے فرمایا کون سا حق ہے؟ اس نے عرض کیا آپ میدان جہاد میں صفے درست کروا رہے تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ. جب آپ نے وہ چھڑی میرے بدن کے ساتھ لگائی تھی تو وہ مجھے بھی چبھی تھی اور تکلیف ہوئی تھی، اس لیے میرا حق آپ کے اوپر آتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ بھی چھڑی لے لو، اور جیسے میں نے کیا تھا ایسا ہی آپ بھی کر لو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب جس وقت آپ کے مبارک بدن پر کرتا ہے اس وقت میری کمر پر کوئی کپڑا بھی نہ تھا، میں کیسا بدلہ لوں؟ آپ نے اپنی پشت مبارک سے اپنے کرتے کو ہٹا دیا. صحابہ کرام حیران ہیں، صدیق اکبر حیران ہے کہ مجھ سے بدلہ لے لو، عمر فاروق حیران ہیں، چاہتے ہیں مجھ سے بدلہ لے لیا جائے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام حیران ہیں، لیکن کائنات کے مالک و مختار کے آگے بولنے کی کس کو جرأت ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس صحابی کو بدلہ لینے دو، یہاں بدلہ دینا آسان ہے، کل قیامت کے دن بدلہ دینا بہت مشکل ہے. عزیزان محترم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی پشت مبارک سے اپنے کرتے کو ہٹایا، وہ قریب ہوا، اس نے چھڑی کو زمین پر ڈال دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دے کر آقا کی پشت مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے دل میں مدت سے یہ تمنا تھی کہ میں مہر نبوت کو بوسہ دوں، مجھے کوئی موقع نہیں تھا. جب آپ نے فرمایا کہ بدلہ لے لو تو میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے نصیب جاگ گئے، اب تجھے آقا کی مہر نبوت کا بوسہ لینے کا موقع مل گیا ہے، ورنہ یہ غلام کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ آقا سے بدلہ لینے کے لیے کہہ سکے. عزیزان محترم آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہم نے کسی کو جھاڑا، کسی کو تارا، کسی کو گھوڑا، کسی کو اذیت دی، پھر کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو محدث ہوں، میں تو مفکر ہوں. ارے خدا کے بندے، اگر آج جس کی ذات کو تیری ذات سے تکلیف پہنچی ہے آج اس سے معافی مانگ لے، اس لیے کہ آج معافی مانگنا آسان ہے، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا بہت مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم اب میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں. اب کے غلام حضرت ثوبان آپ کے قریب ہیں، انہوں نے سنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا. جب اللہ کے محبوب نے یہ دعا مانگی تو حضرت ثوبان قریب آ کر بصد ادب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا. یا رسول اللہ اس دعا سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثوبان تمہارے دلوں میں بھی میری بڑی محبت ہے، مگر تم تو جبرائیل کو آتے دیکھتے ہو، قرآن اترتے دیکھتے ہو، میرے چہرے کا دیدار کرتے ہو، اللہ کی مدد و نصرت آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہاری محبت بڑی قیمتی ہے. مگر میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب مجھے اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر جائیں گے،
ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اپنے علماء سے میری باتیں سنا کریں گے، اپنے علماء سے میرے حسن و جمال کی باتیں سنیں گے، ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے گی، وہ میری محبت میں تڑپا کریں گے، وہ ہر کام میرے طریقے کے مطابق کیا کریں گے، اور وہ میری ملاقات کے لیے اداس ہو جایا کریں گے۔ اے سبحان، ان کے دل میں میری اتنی محبت ہوگی، اتنی چاہت ہوگی، اتنا پیار ہوگا کہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ کر بھی میرا دیدار کر سکتے تو وہ اپنی اولاد کو بیچنے پر بھی تیار ہو جاتے۔ میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے ان محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی، آپ کی ایک ایک سنت کا وہ عاشق ہوگا، جو آپ کے غم کو اپنا غم بنا لے گا، جو آپ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے قبر بستہ ہو جائے گا، اللہ کے محبوب کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اپنے جھنڈے کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے اپنے ظاہر کو سجائیں اور اپنے باطن میں ان کی تعلیمات کا نور اتارنے کی کوشش کریں۔ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچیں تو عرض کریں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت کو لے کر آیا ہوں۔ پھر دیکھنا اسی دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری کیا قیمت لگے گی اور کیا مقام ملے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیں۔ الحمدللہ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ جامع محمدی مسجد درود السلام والی میں محفل درود السلام ہوتی ہے۔ الحمدللہ CDR تقسیم ہوتا ہے، لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہوتا ہے، جس کی برکت سے ناممکن کام ممکن بن جاتے ہیں، بیمار شفا یابی پاتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور نبی سے جو ہمارا رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر جمعے کو جامع محمدی مسجد درود السلام والی جو حیدرآباد سندھ پاکستان میں واقع ہے، الحمدللہ جمعہ 1:15 پر خطبے کی اذان ہوتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جمعے کی نماز وہاں پر ادا فرمائیں، درود السلام کی محفل میں شریک ہو جائیں، اور جو اپنا مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، الحمدللہ عز و جل اگر ہم کوشش کریں گے میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اس حاضری کو درود السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا یہاں پر آنا، سیکھنا، سکھانا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ہمیں صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، سوروی، مانوی تمام بیماریوں کو صحت سے بدل دے۔ یا اللہ بد نگاہی سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے، بد کلامی سے بچا لے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، یا اللہ اپنے اور اپنے نبی کی نافرمانی سے بچا لے۔ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتا ہو۔ ہمیں ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہوتا ہو۔
مالک و مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی خیر فرما دے، یا اللہ جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں دینی دنیاوی اخروی خیر و برکات سے انہیں مالا مال فرما دے، یا اللہ جو ہمارے ساتھ دینی معاملات میں تعاون کرتے ہیں، سیریار خریدتے ہیں، گھر میں بیانات کو سنتے ہیں، دینی محافلے سجاتے ہیں، یا اللہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، محبوب کے صدقے سے ان کو بھی اور ہمیں بھی دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دے۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے بار بار 1000 بار مدینہ پاک کی حاضری کا شرف عطا فرما۔ قبلہ پیر صاحب کو، قبلہ امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، حضور کی کل امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ دنیا کہیں میں جہاں کہیں ہمارے حق میں کسی نے دعا کی ہو، دعا کر رہا ہو یا آئندہ دعا کرے، یا اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو عالم اسلام کے حق میں قبول فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتاب اٹھا لو۔